A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. You're watching Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that views, analyzes, looks at stories and discusses issues which concern the Muslim community in the UK and Europe. And as always, after the prelude, I always say the program is in Urdu because, again, the subject matter is such that I think more and more would you like to participate, and with this channel, Hidayat TV, Urdu is the medium. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو میں آج بات کی جائے پھر، تاکہ زیادہ سے زیادہ سامعین جو ہمارے ساتھ وہ حصہ لیں اس پروگرام میں، اور تاکہ فلیش پوائنٹ اپنا پروگرام کا جو نام ہے وہ پتہ چلے کہ واقعی وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ ٹویٹس کارٹونز آف دا ہولی پروفٹ، کہ ایک ہونے والے ایم پی نے جو کینڈیڈیٹ ہے آج کل 2015 میں ان کا الیکشن ہے ہیمپسٹر کلبرن سے، جن کا نام ہے ماجد نواز، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارٹون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کسی کہہ لیں کہ غیر مناسب یا کسی ملیشس طور پہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ he was sending out the blunt cartoon، blunt کا مطلب کہ بس عام سا cartoon to show that as a Muslim he did not feel it was a threat to his faith and to demonstrate that Muslims are able to see things we don't like yet remain calm and pluralist. My intention was not to speak for any Muslim but myself. Rather, it was to defend my religion from those who have hijacked it because they shout the loudest. My intention was to carve out a space to be heard without constantly feeling the blasphemy charge on pain of death. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کارٹون کو اس لیے شائع کیا ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ جب ان کا کوئی سامنا ہوتا ہے کسی مذہبی مسئلے سے تو بڑے امن سے اور بڑے پیار سے وہ مسئلے کو سلجھاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ میں نے یہ اپنے طور پہ کیا ہے، میں نے کسی تنظیم یا کسی مذہب کے حوالے سے نہیں کیا۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مراد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے جہاں پہ ہر بندہ اپنی آواز اٹھا سکے، صرف وہ ہی نہیں کہ جو جہادی ہے جنہیں آپ کہتے ہیں یا ٹیررسٹ جنہیں آپ کہتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ان کا کہہ لیں کہ تھاٹ پروسیس تھا یا ان کی سوچ ہے، یہ کہاں میں لے کے جا رہی ہے؟ کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے، یا کہ اگر ہم خود ایسے کام ملوث ہو جائیں گے تو کل ہم دوسروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں اور کیونکہ یورپ کے سٹینڈرڈز مختلف ہیں ایسٹ سے، ہمیں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے؟ یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہمارا مذہب ڈائلیوٹ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یا پھر ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو برا نہیں مناتے، اس کو آپ ایکسٹریم میں نہیں لے جاتے، اس کو آپ کہہ لیں کہ اس پہ آپ جھگڑا نہیں کرتے، تو اگر ایک چیز آپ بار بار کرتے ہیں تو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، ایک عام سی چیز ہو جاتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ اس سے اگلی سوچ یہ ہے کہ یہ کرنے والے جو ہیں یہ لبرل ڈیموکریٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں فور پارلیمنٹ، تو کیا ہونے والے پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کا اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟
دیکھیں، ایک جو پارلیمنٹ میں بندہ جاتا ہے، جو کینڈیڈیٹ آج کینڈیڈیٹ ہے، کل وہ ایم پی بن سکتے ہیں. جو ایم پی ہوتا ہے اس نے کام یونیلیٹرل کرنا ہے، سب کے لیے اس نے کام کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کیسے کرتا ہے، وہ ایگزامپل رول ماڈل خود کیسے بنتا ہے، اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طبقہ فکر سے اپنا اس کا خود اس کا کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ ہے، اپنے مذہب کو کتنی اہمیت وہ دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایمبیسڈر ہے کہ صرف ایک پولیٹیشین ہے. سو دیکھیں، یہ کویسچن جو ہیں ہمارے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں، کیونکہ ہماری اولاد جو ہے، ہم یہاں پہ جو رہتے ہیں، ہمیں رول ماڈل چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان رول ماڈلز کو فالو کر کے اسی سانچے میں ڈھلتے ہوئے وہ بھی چلے آئیں، تاکہ کل کو ایک لائن لگ جائے، ایک رستہ بن جائے کہ ایک بندہ پہلے کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے، کاؤنسلر بنتا ہے، پھر کینڈیڈیٹ بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، اللہ کرے کہ ہم فارن سیکرٹری، پرائم منسٹر تک ہم پہنچیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اگر ہم خود اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملانے کے لیے اپنے سٹینڈرڈز جو ہیں، اپنے مذہبی ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں، ان کو ریلیکس کر دیں، تو یہ اسلام کے لیے ہمارے لیے اچھا ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. یہ جو باتیں ہیں ان کا جو اثر ہے وہ آج آپ کے سامنے نہیں آئے گا. ٹائم لگتا ہے کہ ایک چیز جو شروع ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. لیکن ہر چیز شروع ہوتی ہے ایک ہلکے سے تنکے سے، چھوٹے سے تنکے سے بنیاد رکھی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے بات آگے ایک کے دو، دو کے چار، چار کے آٹھ سے بڑھتی جاتی چیز. یا پھر آپ اس کو دوسری طرف لے چلیں کہ اگر ماجد نواز صاحب نے ایسا کارٹون ٹویٹ کیا ہے تو اس کے جو تاثرات ہیں وہ کیا جو ہوسٹ کمیونٹی یا انڈیجنس کمیونٹی جو یہاں کے جو گورے ہیں، جو یورپینز ہیں، ان میں کیا یہ پتہ چلے گا ان کو کہ مسلمان بڑے ٹالرنٹ ہیں، کہ مسلمان جو وہ ایک دم فتویٰ نہیں دیتے کہ کسی کا سر اتار دیا جائے، اس نے بے حرمتی کی ہے اس لیے یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. کیا میسیج آتا ہے؟ کہ وہ ساری بات ہے میسیج کی. ساری بات اس چیز کی ہے کہ ماجد نواز صاحب جو ہیں وہ میسیج کیا پہنچانا چاہ رہے تھے، اور وہ میسیج پہنچا ہے کہ نہیں. جس طرح وہ پہنچانا چاہتے تھے ایسے پہنچا ہے کہ میسیج جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے کسی اور طرف چلا گیا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی میں کافی ہلچل مچی ہے، اس کی وجہ سے پٹیشنز تیار ہو گئی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جو اکثریت ہے وہ کہتی ہے ان کو سزا ہونی چاہیے کسی قسم کی، اور کم تعداد کے لوگ ہیں، کافی کم تعداد کے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان سارے، کہ نہیں، یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اتنا برا بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کارٹون ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہیں کارٹون ہیں، یہ ایک ویب سائٹ پہ دونوں ویکلی طور پہ بنائے جاتے ہیں، اور یہ کارٹون جو ہیں دونوں آپس میں مذہب پہ بحث کرتے ہیں، اسلام اور کرسچینٹی پہ. کیا یہ جو انٹرنیٹ کے کارٹون ہیں یہ جائز ہیں؟
ہم اجازت دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور اجازت اگر نہیں دیتے تو اب آ رہا ہے جو مین پوائنٹ ہے آج کے پروگرام کا، وہ یہ فری اسپیچ، کہ فری اسپیچ کیا ہے اور فری اسپیچ کی کوئی حد بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ فری اسپیچ جو ہے اس کو ڈٹرمن آپ نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا کہ اس کی حدود کیا ہیں، وہ کرنے والے کوئی اور ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو فری اسپیچ ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، یا پھر اگر آپ ایک گروپ کے بارے بات کرتے ہیں جو ناجائز ہے اس کو فری اسپیچ مانا جاتا ہے کرنے والے کی، جو کر رہا ہے اس کو، کہ اس کا حق ہے کرنے کا. اور اگر آپ دوسرے گروپ کے بارے کریں تو یہ پھر فری اسپیچ نہیں ہے، پھر آپ جو جرم کر رہے ہیں. یہ ایسی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ واقعی یہ تفرقہ ہے اس میں کہ فری اسپیچ ان کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یا پھر سب کے لیے. لاٹھی سے مراد جو اکثریت میں ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس میڈیا ہے، جن کے پاس ٹی وی اسٹیشنز ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، کیا ان کے پاس زیادہ فری اسپیچ کی پاور ہے؟ یا کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، اور کس حد تک کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے اسلامو فوبیا جو ہے وہ اسی چیز سے بنا ہے کہ جب کوئی مسلمان چاہے جتنا بھی غلط وہ ہو، اب ہم بات کریں فری اسپیچ کی، ہم جائز نجائز کی بات نہیں کر رہے. جب کوئی مسلمان فری اسپیچ کا ہتھیار استعمال کرتا ہے اسے کنڈیم کیا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہیں. لیکن جب دوسرے اسلام کے خلاف فری اسپیچ کو استعمال کرتے ہیں، پھر اخباروں میں کنڈمنیشن جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف آتی ہے. دیکھیں جی یہ کتنے برے لوگ ہیں، دیکھیں جی یہ روک رہے ہیں، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، دیکھیں جی ذرا سی تھوڑی سی بات کرو تو یہ ایک دم جو ہے یہ فتویٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ فتوے پہ آ جاتے ہیں، مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم مسلمان جو ہیں دنیا کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا جز یہ ہے کہ ہم سب پیغمبروں کو، سب پروفٹس کو مانتے ہیں. اگر یہ بات ہے، اور جو یہ سامنے بھی کئی بار آ چکی ہے یہ بات، کہ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہو، یا کوئی بھی نبی ہو، ان پہ جب آپ کیچڑ اچھالیں گے یا توہین ان کی کریں گے تو اسلام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. پہلی یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج تک دنیا اس کو سمجھ نہیں سکی کہ اسلام کی یہ حدود ہیں. مسلمان جو ہیں وہ مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ خون کے پیاسے نہیں ہیں، وہ جاہل نہیں ہیں. مسلمانوں کی ایک کہہ لیں مجبوری میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ایک لمٹ ہے جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے، نہ کسی کو بڑھنے دے سکتے ہیں. کیونکہ آج آپ کارٹون بنا رہے ہیں، کل آپ ہو سکتے کارٹون تھوڑا سا آگے لے جائیں گے، جو کارٹون سے تھوڑی سی اس کی ذرا شکل ذرا اور صحیح ہوگی. تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ فیس بنا دیں گے، فیس کو آپ کلر ان کر دیں گے، وہ پکچر بن جائے گی، پکچر سے فوٹوگراف بن جائے گا،
فوٹو سے مووی بن جائے گی، مووی سے آپ نے پکچرائز کرنا شروع کر دیں گے آپ اس کو. کیوں؟ کہ آپ نے ٹالریٹ کرنا شروع کر دیا. یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح بات ہے، ایسے ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی میں ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، اگر کوئی ایسی تصویر بناتا ہے، یا کوئی تھوڑا سا کہہ لیں کہ میں نہیں کہتا اسلام کو غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ اسلام سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کنڈیم کریں. جو آپ کے جو ویوز ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، اسی کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے. اسی سوچ سے آپ نے آنے والی نسل کو راستہ دکھانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیگریٹ جو آپ کرتے ہیں کسی بھی کلچر میں جا کے، مثال کے طور پر آپ جاپان میں رہتے ہیں تو جاپانیز جو کلچر ہے وہاں کا وہ پریولنٹ ہوگا، ہر طرف آپ کے وہی کلچر ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر آپ فرانس میں رہتے ہیں تو فرینچ میں آپ نے کرنا ہوگا، انگلینڈ میں رہتے تو انگلش کلچر میں آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. لیکن جب انٹیگریٹ کرتے ہیں کسی کلچر میں، پھر آپ کرتے ہیں اپنی ٹرمز پہ، کہ آپ اپنے وقار، اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت، اپنے مریادہ، جو بھی آپ کہہ لیں، انہیں آپ انٹیکٹ رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے، ہوسٹ پاپولیشن کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ بندے جو ہیں نہایت ہی امن پسند ہیں، نہایت ہی محنتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کی حدود ہے، حدود سے آگے نہ بڑھو. تو یہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لیے سچے ہیں، سارے قانون فالو کرتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ کام ہے، یعنی کہ ہوسٹ کمیونٹی کا یہ کام ہے کہ ہم بھی اس کا خیال رکھیں کہ جب یہ ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالتے، یہ ہمارے سارے لوز رولز فالو کرتے ہیں، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی ان کی کلچر کی، ان کی مذہب کی، ان کی تہذیب کا خیال رکھیں، اور ہم یہ نہ کریں کہ یہ ہم سے خفا ہو جائے. یہ ہے ٹو وے پروسیس. لیکن اس ٹو وے پروسیس کو بنانے کے لیے، لانے کے لیے سامنے کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے نا کہ ہر بندہ جو آپ کا ہے وہ سمجھے کہ ایمبیسڈر ہے. ہر بندے نے اپنے طریقے طور سے، اپنے انٹریکشن سے لوگوں کے ساتھ دکھانا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو پبلک میں مینٹین کر کے آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے. مینٹین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کمپرومائز جو ہے ان چیزوں پہ کرنی ہے جن سے آپ کے مذہب کو کوئی کہہ لیں کہ پرابلم نہ ہو. لیکن اگر آپ کے مذہب پہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے،
انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، پھر آپ کا اتنی ریسورسز ہونی چاہیے آپ کے پاس، اتنے ہی آپ کے پاس تھنک ٹینک ہونا چاہیے، اتنی آپ کے پاس وسائل ہونی چاہیے کہ آپ اس کا سامنا کریں انٹلیکچوئل طریقے سے، بہت ہی ایک ذمہ دارانہ بحث کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ آپ چیز کا سامنا کریں۔ یہ ڈیتھ تھریٹ دے دینا کہ ہم کسی کو قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ ہو جائے گا، اس سے کم عرصے کے لیے، 2-3 ہفتوں کے لیے، مہینے کے لیے تو ایک شور تو مچ جاتا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن وہی چیز اگر بندہ تھوڑا سا ٹائم لے کے، سوچ کے، اچھے بندے اکٹھے کر کے ایک ڈیبیٹ کی شکل میں، بحث کی شکل میں کسی سے کرتا ہے، ڈائلاگ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے جو لوگ سنیں گے آپ کا ڈائلاگ وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ آپ بات کریں گے علم سے، آپ بات کریں گے اسلام سے، آپ بات کریں گے اخلاق سے، اور یہی جو ہے بات ہماری سب سے خوبصورت ہے، اور ہماری اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم کریں اپنی طرف سے کہ اخلاق جو ہے وہ اسلام کا پہلا جز ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے بڑھیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ سوچیں کیا راستہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس ایک کال ہے۔ السلام علیکم، who's calling in from where؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب محمد صاحب السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج تو بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، جی بڑے تحمل سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آرام سے دونوں طرف کے پلڑے دیکھنے چاہیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کارٹون بناتا ہے تو وہ نعوذ باللہ، یا کوئی قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، ایز اے مسلمان محمد علی میں نے یہ دیکھنا ہے کیا کہ میرے رسول کا میسج کیا ہے، اللہ کا اور میرے رسول کا میسج کیا ہے، جی کیا جو میں کام کروں گا، نیکسٹ سٹیپ لوں گا، یا میں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، وہ راستہ میرے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، میرے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، کہ یا محمد علی نے اپنا ہی کوئی راستہ بنا لیا ہے جی کہ محمد علی ڈنڈے ہاتھ میں لے کے نکل آئے اور بعد میں پتا چلے کہ جی اس بات کے اوپر مسلمان اپنے ہی 300-400 آدمی اپنے ہی احتجاج کرتے ہوئے خود ہی مارے گئے ہیں۔ جی تو کیا یہ اللہ اور رسول کا راستہ ہے؟ ابھی ریسنٹلی انڈیا میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑے ریلیجیس اسکالرز اپنا وہ ان کی وفات ہوئی اور انہی کے جنازے کے اندر 25 آدمی وہاں پہ مارے گئے۔ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی سٹیپ لینا ہے، علماء دین کی، میری اور جتنے بھی سننے والے ہیں، سب سے پہلے ہم کو قرآن اور رسول کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ڈنڈے لے کے نکل پڑو باہر، ہاں اس آدمی کو قتل کر دو یا اس آدمی کو یہ کر دو، تو پھر تو ہم ماننے والی بات ہے۔ اگر وہ اللہ اور رسول کا نہیں کہتا تو پھر محمد علی کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ دین کو صرف اور صرف بدنام کرنے والی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں سینٹ پول چرچ کے باہر وہاں پہ میں اپنا اس سود کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا تھا، تو وہاں پہ میں کھڑا تھا تو میرے پاس 2 انگلش لڑکے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے میرے ساتھ ایک کویسچن کیا، انہوں نے 2 کویسچن میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کو کہتا تو وہ آدمی خوشی پہ اپنی پاکٹ میں سے تلوار نکالتا، ان کے سر قلم کر دیتا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تحمل سے وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے ان کی بات سنی، جب میں نے ان کو کراس کویسچن کیا، یقین جانیے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے اوپر ڈائلاگ کریں، آرام سے رسول کے طریقے کے اوپر میسج پہنچائیں، آرام سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں آپ کو کیا کچھ نہیں ہو رہا،
آپ کو گلیوں بازاروں میں کیا کچھ نہیں گیا، تانے دیے گئے، خون تک نہلا دیا گیا، رحمت اللہ عالمین ہے۔ باقی اللہ کے اوپر بھی کچھ کام چھوڑ دیا کرو۔ امت کو یہی میسج ہے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی ایسا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، نبی ہمارے بھی ہیں، جس نے کوئی کارٹون بناتا ہے یا قرآن کی توہین کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن اس کی طرف بھی بھیجا ہوا ہے، اگر اس نے توہین کر دی ہے تو ہم قیامت والے دن دیکھیں گے کہ اللہ اس کا اجر، اس کا جو اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اس کو اجر دے گا، اگر اس نے برا کیا ہے تو وہ ہم کو پتہ ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے۔ جی تو دنیا کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی میسج ہے یہاں پہ یورپ میں، اب اپنی سوچیں چینج کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اس نے کبھی نہیں کہا، رسول نے، کہ میرے نام کے اوپر کسی کو قتل کر دو، میرے نام کے اوپر تم اس طرح کر دو۔ اللہ نے کہا ہو کہ میرے نام کے اوپر تم 6 آدمیوں کو قتل کر دو۔ یہ ہمارے دین کا میسج نہیں۔ ہمارا دین ہے کہ اگر کسی کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبلیغ کی ہے، میسج پہنچایا ہے اللہ کا، اسی طرح ہمارا ہی میسج ہے۔ جی کوئی کسی نے نہیں کہا رسول نے کہ گرے بند پکڑ لو، کسی کی گردن اڑا دو، کچھ کر دو۔ ہاں، قیامت کے دن بھی اللہ کو حساب رکھو۔ محمد علی کو پتا ہے کہ قیامت بھی آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی یہ حساب ہونے ہیں، تو میں نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ وہ تو ایک میں چھوٹی سی مثال پہ اپنا کوٹ کاٹ دوں گا، ڈاکٹر صاحب بہت ٹائم لے رہا ہوں، آپ کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں۔ اس میں بات کریں کہ آپ۔ جس وقت رسول پاک کے سامنے وہ صحابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنا میں نے وہ جب اس کی گردن اڑانے لگا تو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، تو میں نے اس کی گردن اڑا دی، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بس وہ آپ کو سب کو روایت کا پتہ ہے کہ بات کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی وقت بھی ریٹرن ہو سکتا ہے۔ وہ جو آدمی کارٹون بناتا ہے یا توبہ نظر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کی قبر تک جانے تک اس کے چانسز ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لے۔ تو ہمارا جو صرف پھر امت کو یہی میسج ہے کہ رسول کو نہیں چھوڑنا، رسول کا یہ میسج نہیں ہے، آرام سے ڈائلگ کرو اور تبلیغ کرو جس طرح رسول نے کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا۔ بہت مہربانی جناب آپ کی فون کرنے کی۔ تو جیسے محمد علی بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ ڈائلاگ اور علم یا علمی ڈائلاگ کہہ لیں، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، کیونکہ 21ویں صدی میں آپ آ چکے ہیں گلوبل ولیج میں، آپ آ چکے ہیں میڈیا کی اس سپیڈ پہ کام کرتا ہے کہ سیکنڈز کے اندر پوری دنیا میں آپ کا میسج، آپ کے الفاظ، آپ کی پکچر شائع ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے پھر کہ مسلمانوں نے ابھی تک اس کو اویل نہیں کیا؟ یہ تو نہیں مسلمان ابھی تک گھوڑے استعمال کر رہے ہیں، کاسے جو ہے اس کو خط لکھ کے دیتے ہیں، وہ گھوڑے پہ اس کو دیتے ہیں، بھائی یہ لے جاؤ، وہ ایک پوسٹ سے دوسرے پوسٹ پہ جائے گا، وہاں سے نیا گھوڑے والا آگے لے کے جائے، کرتے 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 میسج آئے گا۔ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ جس قوم نے میڈیا کو ہارنس کر لیا ہے، جس قوم نے اکنامک کہہ لیں کہ پاور کو ہارنس کر لیا ہے، جس قوم نے پروفیشنلز کی باڈیز کو ہارنس کر لیا ہے، ان کو آپ دیکھیں وہ کہاں ہیں آج۔ اور جس قوم کا کہہ لیں کہ جس قوم کو ورثے میں علم ملا ہے، وہ دیکھیں کہاں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بیدار ہیں، مسلمان بیدار نہیں ہے۔ ہم میں ایک پتہ نہیں کیوں کہاں سے ایک آ گئی ہے سوچ جو میں چھوڑ نہیں رہی، جو میں تباہ کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یار چھوڑو جی، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ جی ہمارا ملک تھوڑا ہی ہے، وہ جی ہم کر بھی تو کریں بھی کیا۔ بابا ایک طرف ایک قوم کے 2 یا 3 لاکھ افراد ہیں اس ملک میں،
جن کا پوری یورپ میں اثر و رسوخ ہے. دوسری طرف 3 ملین مسلمان ہیں یہاں پہ جن کی پہچان بھی آج تک نہیں بن سکی. پہچان کیا ہماری بنی ہے؟ ٹیررسٹ، قتل و غارت کرنے والے، بے علم لوگ. کیونکہ آپ جب کبھی ٹی وی پہ دیکھیں گے کوئی بندہ کا انٹرویو نہیں کریں گے ٹی وی والے. جو بات عمل سے کرے، علم سے کرے، جس کا لباس صاف ستھرا ہو، جس کی زبان اچھی ہو، جس کی داڑھی، جس کا فیس صاف ستھرا ہو. اسٹیریوٹائپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس اسٹیریوٹائپ کو سامنے وہ لے کے آئیں گے. یہ اسٹیریوٹائپ ہم نے توڑنا ہے. میرے پاس ایک کالر ہے، کال لیتے پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. اس کالنگ فرام وائر. ہیلو، السلام علیکم. کین یو اسپیک بٹ لاؤڈر؟ السلام علیکم. نہیں، میرا چلے گئے ہیں وہ. جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایک اسٹیریوٹائپ بن چکا ہے، اور افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم اس اسٹیریوٹائپ کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں. کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ بندے ہیں ہی ایسے، ہم ویسے ہی ہو گئے ہیں. کیونکہ ہم اس کے خلاف بولتے ہیں. نہیں، خلاف کا بولتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ جہاد کریں، آپ جسے کہتے ہیں کہ شور مچائیں، آپ دکانیں توڑیں، آپ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اسلام کا ایک جز جو ہے وہ یہ کہ بے انصافی کے خلاف کھڑے ہو. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک ایکشن، ایک بات جو ہے وہ غلط ہے، سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے خلاف بات کریں. آپ اتنا ہی کہہ دیں نا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں اس سے، اور یہی آواز آئے بلیک برن سے، لنڈن سے، گلاسگو سے، برسٹل سے، ڈیون سے، ہائیلینڈ سے، اسکاٹ لینڈ کی ہائیلینڈ سے، تو گورنمنٹ جو ہے، لوگ جو ہیں اٹینشن پے کریں گے. یار جب ملک کے ہر کونے سے یہ آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا بندے صحیح ہوں، دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جی ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ جی ہمارے سنتا ہے کون ہے جی. کیونکہ آپ کی آواز نہیں آتی. جو کرنے والے ہیں ان کا دل اور بڑھ جاتا ہے، وہ سمجھتے وہ صحیح ہے، کیونکہ جو ان کو ریٹیلیشن نہیں آئی، اس کا مطلب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں، وہ اور کریں گے. اب جو یو کے پہ پارٹی ہے، اس کا آپ کو منصوبے کا پتہ ہے، منصوبے کا ان کو پتہ ہے. آپ کو میرے پاس کال ہے، کال لیتے آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کالنگ فرام وائر. ہیلو، ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. نعت سننا چاہتے ہیں میرے خیال وہ، لیکن یہ پروگرام نعت کا نہیں ہے، یہ پروگرام سوچ کا ہے تھوڑا سا، تو اپنی سوچ لائیں، نعت نہ لائیں. اس وقت میں نعت کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارا ڈائلاگ کی ضرورت ہے ہمیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بندہ آپ سے زیادتی کرتا ہے، آپ سے برداشت کر لیتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا. کل وہ آپ سے بڑھ کے تھوڑی زیادتی کرے گا، آپ نے برداشت کر لی، وہ اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا. پھر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب اسے روکنا چاہیں گے آپ، لیکن روک نہیں پائیں گے. کیوں؟ کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکی ہے، اس کا اتنا حوصلہ بڑھ چکا ہے اور آپ کا اتنا حوصلہ پست ہو چکا ہے
کہ آپ اب اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے، لہذا آپ پہ انہوں نے ان کا غلبہ آ گیا. یہی یہاں پہ ہو رہا ہے، UK میں، یورپ میں، دنیا میں، کہ جو دانشور مسلمان ہیں، پڑھے لکھے مسلمان ہیں، انٹلیکچوئل مسلمان ہیں، عالم لوگ مسلمان ہیں، وہ خاموش ہیں، اور جو یہ میرے الفاظ ہیں، میں کسی کی بات نہیں کروں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو اسلام کو نہیں سمجھتے میرے حساب میں، جو جاہل ہیں اسلام میں، جنہوں نے اسلام اپنا بنایا ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. یعنی کہ سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ مسلمان کو مارو، مسلمان کو مارے اور جنت میں چلا جائے گا وہ. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے بات کہ خود مسلمان کو مارے گا اور جنت میں جائے گا. آپ تو چونٹی کو نہیں مار سکتے بلا وجہ، اور آپ انسان کی جان لے اور جنت میں جاؤ گے آپ. اس طرح جہاد کا فلسفہ ہے. کتنی چیزیں ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں یا غلط امیج دیتے ہیں، ان کے ویوز سامنے آ رہے ہیں. اسے کاؤنٹریکٹ کون کرے گا؟ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ ماجد نواز صاحب جو ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ یا تو آپ اس چیز کے حق میں بولیں یا آپ اس کے خلاف بولیں، لیکن دلیل کے ساتھ بولیں، ایسے کہ حکومت سے لگ کے ادنا سے ادنا بندہ جو ہے وہ آپ کی بات پہ غور و فکر کرے، اور نیکسٹ ٹائم وہ خود بات کرنے سے وہ گھبرائے کہ نہیں یار، پچھلی بار مسلمان جو تھے وہ جو دلیل دی تھی وہ زبردست تھی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. یہ ہے اخلاق، یہ ہے طریقہ. اب ماجد نواز صاحب جو ہیں، اگر یہ MP بن جاتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں نا MP بننے کے لیے، چلیں بالفرض وہ MP بن جاتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کی ہے، کل کیا اس کے خلاف وہ بول سکیں گے؟ کل کیا اس کے خلاف وہ کوئی بات کر سکیں گے؟ یا پھر لوگ اسے کہیں گے میری بات سنیں، ہماری بات سنیں، ہم نے تو آپ کو الیکٹ کیا اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ ماڈریٹ ہیں. آج آپ اسی بات کر رہے ہیں، تو کیا وہ شکنجے میں پھنسا رہے ہیں اپنے آپ کو، یا وہ فریڈم اسپیچ کر رہے ہیں؟ پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو مسلم کمیونٹی ہے یہاں پہ، ان کے لیے ان کی کیا سوچ ہوگی؟ پازیٹیو ہوگی مسلمانوں کے لیے، یا پھر وہ اپنے کریئر کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان کو آگے بڑھاتے رہیں گے؟ اپنا تو مفاد ان کو ٹھیک ہوتا چلے گا، لیکن اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے عزت سے جینا ہے، اگر ہم نے کہہ لیں کہ ایک ڈگنیٹی، ایک جسے کہتے ہیں نا اعتماد سے کہ ہم کون ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کون ہیں، پرائڈ سے اگر ہم نے جینا ہے، تو یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم اس چیز کو سامنے لائیں. یہ جو ویب سائٹ ہے
مانا کہ انٹرنیٹ پہ بہت کم پابندیاں ہیں، بہت اس پہ کم کنٹرولز ہیں، لیکن اگر دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے اس کو بلاک کرنے کی، اس کو کنڈیم کرنے کی، تو پھر یہ ویب سائٹ جو ہے بنانے خود سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا کریں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، جنہیں بنا دیا مجھ کو اڑا دیں گے، وہ سینسیشنلائز ہو جائے گی، اس کو اور پھر ملے گی کہہ لیں کہ فالس پروموشن، وہ اور پاپولر ہو جائے گی۔ کیوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس ویب سائٹ کو دیکھیں گے، دیکھنے کے لیے یار شور کیا ہے، یہ کس لیے ایسے لوگ اتنا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک آپ انٹلیکچوئل ذریعے سے اس کا سامنا کریں، بائبل سے نکالیں چیزیں، توراہ سے نکالیں، آپ قرآن سے نکالیں، ٹیلی کریں، پھر آپ آگے بیان دیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے دنیا والے جو ہے نا وہ آپ کی بات پہ کان رکھنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں اور کرسچینٹی میں فرق بہت کم ہے۔ جو تفرقے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، جو یونیفائڈ یا جو سانجھی چیزیں ان کو آپ لے لیں، یہی دوسرے مذہبوں کے ساتھ آپ کریں، ان سے حوالہ دیں، اپنے قرآن کا حوالہ اس کے ساتھ ملائیں اور بات کریں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون ماجد نواز یہاں پہ، یا پھر نک گریفن یا UKIP، میں دیکھتا ہوں پھر کون سی پارٹی، کون سا بندہ اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ UKIP کا میں نے پہلے نام لیا ہے۔ اب یہ پارٹی بنی اس لیے کہ ہیٹریڈ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ امیگریشن ہے، بہت زیادہ امیگریشن آ رہی ہے جس ملک میں، بہت زیادہ امیگریٹ آ رہے ہیں جس ملک میں، یہ اب سنتے جا رہے ہیں، اس کو کم کریں، ریڈیوس کریں۔ مزے کی بات ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں، UKIP والے بھی جانتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ امیگریشن کو کم نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ میجورٹی امیگریشن آ رہی ہے یورپ سے، EEC کنٹری سے، جن کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں آپس میں۔ لیکن بلیم کہاں جا رہی ہے؟ بلیم جا رہی ہے زیادہ تر پاکستان، انڈیا میں، کیونکہ ہمارا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ لیکن یہی بات جو میں کر رہا ہوں، اگر ملک کے ہر کونے سے آئے کہ جی ایشیا سے اتنے ہزار لوگ آ رہے ہیں سال کے، 2000، لیکن EEC کنٹری سے کتنے زیادہ، 80,000، 20,000، 120,000، 2 لاکھ، 2000 کہاں اور یہ کہاں؟ خود بخود بات سامنے آ جاتی ہے۔ UKIP کا نیشنل فرنٹ سب ختم ہو جائے، لیکن آج تک کسی مسلمان آرگنائزیشن نے اس چیز کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں کہ مسلم جو اسکراؤنجرز ہیں، بینیفٹس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور بینیفٹس پہ پلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا ٹیکس ریٹرنز، کہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں ایتھنک مائنورٹیز کے لوگ، جن میں واسٹ میجورٹی جو وہ مسلمان ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ مسلم کمیونٹی یہاں پہ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہے کہ نان پروڈکٹیو ہے۔ اس ملک کے لیے ایسٹ ہیں کہ اس ملک کے لیے زحمت ہے۔
یہ چیزیں ہیں جو ہمارا وقار، ہماری ڈگنیٹی بلند کرتی ہیں اس ملک میں، کہ آپ بولیں دلیل سے، فیکٹ سے، اور ہر مسلمان کے فنگر ٹپس پہ ہی فیکٹس ہونے چاہیے، تاکہ جہاں کہیں وہ بات کریں حوالہ دیں اور بات کریں۔ ہم الٹا کیا کرتے ہیں؟ خاموش، اور جو خاموشی ہے وہ ہمیں مار رہی ہے۔ ہماری 5ویں نسل ہے یہاں پہ، اور ماجد نواز صاحب جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نئی ایک قسم کی، لیکن آج تک کسی مسلمان آرگنائزیشن نے، کسی مولوی نے، مفکر نے، یا پھر کسی عالم نے یا مفتی نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں کی ان کی حمایت میں یا ان کی مخالفت میں۔ لہذا عام بندے جو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو عام یورپین ہیں وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ اس بندے نے بات کی، یار ہو کیا گیا، یار اتنا اس نے بڑا کام کر دیا، کارٹون ہی تو ہے، تو کارٹون سے کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ لیکن بات کارٹونوں کی نہیں ہے، بات اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اس سوچ کا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، اس سے کمیونٹیز ملیں گی یا سیپریٹ ہوں گی۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا نا ایک دعوت فکر دے جائیں، کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کا رول کیا ہے، آپ نے کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیوں کرنا چاہیے، کس لیے کرنا چاہیے آپ کو۔ اور اگر آپ خود نہیں سوچیں گے تو آپ کے لیے کون کرے گا؟ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کون کیوں کرے گا؟ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے یہاں پہ جن کے صرف 2 لاکھ افراد ہیں، ان کی پاور دیکھیں، کتنے ان کے ایم پیز ہیں، منسٹرز ہیں، یہاں تک کہ پارٹی لیڈرز ہیں۔ 2 لاکھ افراد ہیں وہ۔ ہمیں دیکھیں 3 ملین، ہمارے کتنے ایم پیز ہیں آپ خود گنیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں آ کے یورپ کو اپنا لیا ہے، ہارنس کیا ہے۔ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نا، انہوں نے یورپ کو پکڑ کے اپنے طریقے پہ موڑا ہے، جہاں ان کو فٹ آتا ہے اس کو فٹ کر دیا انہوں نے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ یورپ میں آ کے ہم فٹ ہو گئے، جہاں پہ وہ فٹ کرنا چاہتے تھے ہم وہاں پہ فٹ ہو گئے، اور اس کا نقصان جو ہے ہماری نسل پہ آ رہا ہے، آنے والی نسل پہ آ رہا ہے۔ سو آج کی جو سوچ ہے وہ یہی میں چھوٹا مور بڑی بات، میں ایسا آپ کو سبق دینے والا نہیں ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا میسیج یہی ہے، یا کنکلوژن یہ ہے، میسیج تو چھوڑیں، اب یہ کنکلوژن یہ ہے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی طرف سے تھوڑا سا کرے نا کچھ۔ تنکوں سے بنڈل بنتے ہیں، بنڈلوں سے آگے بات بنتی ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ہر قطرے کی ویلیو ہوتی ہے، اکیلا کسی کام کا نہیں، جب دوسروں کے ساتھ ملتا ہے۔ اب دیکھ لیں، آپ فلڈز آ رہے ہیں یو کے میں، جہاں پہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 53 کے بعد فلڈ نہیں آئی یہاں پہ،
جو قطرے قطرے نا پانی کے جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کیا کر دیا. ہم بھی مسلمان ہیں, 3 ملین ہیں, اسی ملک میں ہیں, اسی دنیا میں, سب پڑھے لکھے ہیں, تو ہماری آواز پھر ایسی ہونی چاہیے قطرہ قطرہ جو میں اکٹھے ہو کے آگے بڑھیں. مجھے امید ہے کہ جو فیڈ بیک جیسے مجھے دیتے ہیں ڈیورنگ دا ویک پروگرام کے بعد, کافی لوگ کال کرتے ہیں, کافی لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, کافی لوگ میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور کافی لوگ مجھے بتاتے ہیں میں نے کیا کیا غلط کی ہے, کیا میں نے غلطیاں کی ہیں, یا کیا مجھے اور کہنا چاہیے تھا, یا کیسے کہنا چاہیے تھا. مجھے امید ہے کہ اس بار بھی آپ کریں گے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور مجھے پتہ چلے کہ آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک آپ نئے ٹاپک کی انتظار کریں گے. تب تک آفتاب احمد فلیش پوائنٹ کے ساتھ, خدا حافظ.